حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مہینے میں کنڈے منائے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ جو کنڈے منائے جاتے ہیں نا، یہ 15 تاریخ کو منانے چاہیے، کیونکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا جو دن ہے نا، وہ 15 رجب ہے۔ کیا ہے؟ سارے بولیے گا، 15 رجب ہے۔ اور آپ کی ولادت میں اختلاف ہے، کسی نے 13، کسی نے 17، کسی نے 18، اور پیر کا دن لکھا ہے۔ اور مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی سن 80 ہجری میں یا 83 ہجری کے اندر، اس میں اختلاف ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اور آپ کا علم اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ ائمہ شریعت و طریقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد ہیں، حضرت امام مالک کے بھی استاد ہیں، حضرت سفیان ثوری کے بھی استاد ہیں، حضرت ابو یحییٰ ابن جریح کے بھی استاد ہیں۔ اتنے بڑے آپ محدثین ہیں، اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، اہل بیت میں سے بھی ہیں۔ اب عبادت بدنی کا ایصال ثواب کیا ہوتا ہے، یہ عرض کرنا ہے۔ عبادت بدنی کا ایصال ثواب کے بارے میں قرآن مجید کیا فرماتا ہے؟ آج ہمارے ادھر یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے، ویسے تو کئی سالوں پہلے اس پر ڈھیروں کتب، ڈھیروں احادیث جمع کر چھاپ دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی میری ملت کے نوجوان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی عمل کرتے ہیں یا ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے انہیں دلیل چاہیے۔ لیکن اگر اس کے برعکس دیکھا جائے نا، کوئی نوجوان یا ملت کا کوئی بھی انسان گانے سنے یا بے حیائی کرے، فحاشی کرے، عریانی کرے، تو اس کے لیے اسے کوئی دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی، نہ اس پر کوئی تصور ادھر جاتا ہے کہ میں دیکھ تو لوں اس میں کیا شریعت نے حد مقرر کی ہے۔ لیکن اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے کہ جب ہم ایصال ثواب کرتے ہیں تو اس میں ہمیں لوگ ورگلاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو جائز ہی نہیں ہے، کہاں سے کر رہے ہو، یہ تو کسی نے کرا ہی نہیں ہے بھائی، یہ تو حضور کے دور میں تھا ہی نہیں، حضور کے دور میں تھا ہی نہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند حوالے جات قرآن سے پیش کروں گا، اللہ کرے آپ کے دل میں یہ بات اتر جائے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب مغفرت فرما ہماری اور ہمارے بھائیوں کی جو ہم سے پہلے بحالت ایمان گزر چکے، یعنی ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے، ہماری بھی مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی مغفرت فرما دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چلے گئے۔ کہ جو کوئی بھی عبادت کی جاتی ہے، فاتحہ ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ مردوں کو پہنچتا ہے۔ یعنی اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہم جو بھی عبادت کریں ان کا ایصال ثواب اپنے پیاروں کو بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن بتا رہا ہے، سارے بولیے گا کون؟ قرآن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئی اور آ کر اس نے عرض کیا کہ میں اپنے آدمی کے لیے کیا صدقہ کروں؟ تو حضور نے اس کو ارشاد فرمایا کیا وہ نیک نہیں تھا؟ کہا وہ نیک نہیں تھا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا تم اس کی طرف سے روزے رکھو اور اسے اس کا ثواب پہنچاؤ، حج کرو، فرض پڑھو تو اس کا ثواب اسے پہنچاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ ایصال ثواب ثابت ہوا یا نہیں؟ قرآن سے ثابت ہوا، تو پھر ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں؟ اب لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مشکاۃ شریف میں، یہ روایت نقل ہے، فرمایا کہ جب میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جیسے انسان پانی کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے نا، سمندر کے اندر ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی آ کر بچا لے، کسی بھی طرح بچا لے۔ تو حضور فرماتے ہیں جب مردے کو قبر میں اتارا جاتا ہے نا تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے عزیز و اقارب، دوست و احباب، عزیز رشتہ دار کوئی مجھے دعا پہنچا دے۔
حضور فرماتے ہیں جب اس کے پاس کوئی دعا پہنچاتا ہے، اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اس کو قبر میں دنیا کے وما فیہا یعنی دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ وہ چیز، وہ دعا سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ اگر وہ نیکوکار نہیں ہوتا نا تو اس کا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے وہ دعا، اور اگر نیکوکار ہوتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ اچھا، اب یہاں سے ایک مسئلہ اور حل ہو گیا۔ ایک مسئلہ یہ حل ہو گیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی حضور علیہ السلام کو اصالہ ثواب تو کرنا ہی نہیں چاہیے، وہ تو نیک تھے، معصوم تھے۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی تم کیوں کرتے ہو؟ تو بھائی حدیث خود کہہ رہی ہے کہ اگر کوئی نیکوکار ہوتا ہے، جب اس کو اصالہ ثواب کیا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درجات اور بلندی اور زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو عقائد اہل سنت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کے حوالے سے ایک بات اور ایک آیت عرض کرتا ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کنڈے ہیں نا، یہ بھی ایک مقصد رکھتے ہیں، یہ بھی ایک مقصد رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اس بات کو اور آسان میں کر دوں، میں نے ابھی عرض کیا کہ لوگ کہتے ہیں بھائی اصالہ ثواب حضور کے دور میں نہیں تھا، تم کیوں کرتے ہو؟ تو میں اس سے پیچھے والے دور میں جانا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اور قرآن اس پر گواہ ہے۔ قرآن فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی اور تمام مومنین کی جس دن حساب قائم ہو۔ یہ کون اصالہ ثواب کر رہا ہے؟ سارے بولیے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اصالہ ثواب کر رہے ہیں۔ پھر لوگوں نے ایسی رٹ لگائی بھی ہے کہ بھائی اصالہ ثواب حضور کے دور میں نہیں تھا۔ ایک بات جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو اصالہ ثواب کنڈے آپ لوگ مناتے ہو نا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک لوگ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا فتنہ پروا لوگ یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار 15 تاریخ تو ان کی رجب کی وصال کی ہے نہیں، تو آپ لوگ کیوں کرتے ہو؟ تو پھر لوگوں نے جو ہے وہ 22 رجب کو کرنا شروع کر دیے، تو لوگوں کو پھر بھی پیٹ میں درد ہوا، اور اب بھی ہوتا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس کا کوئی علاج ہے نہیں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے بھائی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ 22 رجب کو کر رہے ہو۔ پھر اس میں ایک فتنہ اور برپا ہوا، جب لوگ 22 رجب کو کرنے لگے تو لوگوں نے یہ فتنہ برپا کر دیا کہ 22 رجب تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا دن ہے، اور تم ان کی وصال کی خوشی میں یہ کرتے ہو۔ تو یاد رکھیے کسی مسلمان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی وصال کی خوشی میں اصالہ ثواب کرتا ہے، کسی کا بھی عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ یہ تھا، اور ہمارا بھی عقیدہ یہی ہے کہ جس دن اصالہ ثواب کیا جاتا ہے، اگر 15 رجب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی وصال کا دن ہے نا، تو اس دن جو اصالہ ثواب کرے گا تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو فیض ہے نا اسے زیادہ ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دن اس قبر پر زیادہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ بھائی خاص دن ہوتا ہے نا، وہ خاص دن ہوتا ہے، پہلی بات۔ اب دوسری بات یہ ہے 15 رجب کو کرتا ہے جب بھی جائز ہے، 22 کو کرتا ہے جب بھی جائز ہے، کیونکہ اصالہ ثواب جائز ہے، کسی بھی وقت کیا جائے یہ جائز ہے۔ اور دوسری بات اس میں یہ عرض کرنی ہے کہ لوگ صرف حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نام کا یا نام کے کنڈے بناتے ہیں اور خاص کر دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے طبقے میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ جس کسی کو اصالہ ثواب کرنا ہوتا ہے تو صرف اسی کا ہی نام لیا جاتا ہے، اسی کا ہی نام لیا جاتا ہے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ہر جمعے نہیں دیکھتے کہ میں خصوصاً بھی ایک بزرگ کو کرتا ہوں اور تمام لوگوں کو بھی کرتا ہوں؟ ایسا نہیں ہے۔ جب ہم تمام لوگوں کو کریں گے تو ثواب بھی ان کو ہی پہنچے گا، اور جس کو خاص طور پر پیش کر رہے ہیں اسے بھی پہنچے گا، سب کو برابر پہنچے گا۔ اور یار ثواب دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، میں اور آپ نہیں ہیں۔ ہم تقسیم کر دیتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں جو نبی کے نام پر عطا فرماتا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جھولی بھر بھر کر دیتا ہے، جھولی بھر بھر کر دیتا ہے۔ تو اب یاد رکھیے حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب نیات لگائے نا تو دونوں کا نام لینا چاہیے۔ جب حضرت امام جعفر صادق کا نام لیں گے نا تو اس سے دشمنان اہل بیت کو جلن ہوگی، دشمنان اہل بیت کو جلن ہوگی۔
اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایصال ثواب میں نام لیں گے نا، تب حضور کے جو صحابہ ہیں اور جو صحابہ سے جلتا ہے انہیں جلن ہوگی۔ تو قربان جائیں اہل سنت کے عقیدے پر کہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن صحابہ ہے۔ اور میرے نزدیک جو لوگ کنڈوں کو ناجائز کہتے ہیں نا، وہ بات یہ یاد رکھیں جو میں ابھی عرض کرنے لگا ہوں۔ جو لوگ کنڈوں کو ناجائز کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور میں کنڈے نہیں تھے، تم کیوں مناتے ہو؟ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ جو کنڈے منائے جاتے ہیں نا، یہ پہلے کے دور کے اندر کنڈے جو ہوتے تھے نا، پوریاں جو بنائی جاتی ہیں، دال چھولے بریانی جو بھی بنایا جاتا ہے، پہلے یہ کچی پیالی کچی کنڈوں کے اندر رکھے جاتے تھے، اس لیے ان کا نام کنڈے پڑ گیا۔ اگر پیالی کے اندر رکھ دیا تو پیالی پڑ۔ بھائی مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ناجائز کہہ رہے ہو نا، تو پھر صراحتاً قرآن و حدیث سے اسے ثابت بھی کرو۔ یہ بات کافی نہیں ہوتی کہ یہ چیز حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نہیں تھی، صحابہ کے دور میں نہیں تھی، تم اب کر رہے ہو، یہ کافی نہیں ہے، یہ تو جائز ہے۔ اگلی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، جو کام مسلمان اچھا سمجھے نا، جو کام مسلمان اچھا سمجھے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ کیا ہے؟ اچھا ہے، سارے بولیے گا اچھا ہے۔ اور اگلی حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ رائج کرے نا، اچھا طریقہ داخل کرے، جب تک وہ اس پر عمل کرتا رہے گا اور اس کے چاہنے والے عمل کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برابر ثواب عطا فرماتا رہے گا، سب کو برابر ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ ایک بات کلیئر ہو گئی، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اب تو کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے نا۔ اگلی بات ایک اور بتا دیتا ہوں، دیکھیں جب قرآن نازل ہوا نا تو اس پر اعراب نہیں تھے، زبر زیر پیش نہیں تھے، تشدید نہیں تھی، جزم نہیں تھا، اور یہ ایک قانون نہیں تھے کہ یہاں وقف کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں رکوع کرنا ہے، یا یہ چیز کرنی ہے۔ یہ حجاج بن یوسف نے سب سے پہلا کام کیا کہ اس نے اعراب لگا دیے۔ اب اعراب لگانا ناجائز ہے، حضور کے دور میں تو نہیں تھے، ہونا چاہیے ناجائز، بھائی ہونا چاہیے نا ناجائز۔ ہر بندہ ہر انسان یہ کہتا نظر آتا ہے کہ بھائی ناجائز ہے، حضور کے دور میں نہیں ہے، بس ناجائز ہے۔ یار تو بھی حضور کے دور میں نہیں تو تو بھی ناجائز ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا نا، یہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا۔ پہلے پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا جاتا تھا، ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، پھر اس کو ایک پوری کتابی شکل دے دی گئی، 30 پارے اس میں جمع کر دیے گئے۔ کیا یہ ناجائز ہے؟ بتائیں نا یار، یہ ناجائز ہے؟ بولے نا، ناجائز تو نہیں ہے نا، جائز ہے نا۔ جب یہ قرآن جمع کرنا جائز ہے، اسی طریقے سے احادیث جو نازل ہوئی پہلے جمع کی جاتی تھی، دیواروں پر لکھ دی جاتی تھی، کاغذ پر لکھ دی جاتی تھی۔ اب جدید دور آ گیا، اب جدید دور آیا تو حدیثیں جمع کی گئی، کتابی شکل دی گئی، اسے چھپوا دیا گیا۔ اب یہ جائز ہے نا جائز ہے؟ بھائی امت کو اس سے فائدہ ہی ہو رہا ہے نا، تو جو چیز سے فائدہ ہو تو وہ جائز ہے، مباح کام ہے۔ شرعن لوگ کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے ناجائز ہے، تو میں انہیں کہتا ہوں کوئی قرآن حدیث سے کوئی ایسی دلیل لے کر آئیں جس سے ثابت ہو کہ ہاں بھائی یہ ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امام جعفر صادق کی بھی نیاز لگانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لینے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔